رفیق بیٹے کی تلاش میں مانسیرا کے کیمپوں میں بھی گئے، لیکن عرفان کا سراغ نہ ملا۔ وہ کیمپ میں چھوڑا کر چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، اسے جہادی کی ٹریننگ دیتے تھے، لشکر طیبہ کا کام تھا۔ اہل خانہ کے مطابق عرفان ایک ہونہار طالب علم تھا۔ عرفان نے ابتدائی عمر میں ہی گھر کے قریب واقع ایک مدرسے میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ کینچی امر صدو لاہور کا یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے عرفان احمد نے قرآن کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے وہ یہاں سے گجرانوالہ منتقل ہو گئے۔ گجرانوالہ سے قرآن حفظ کرنے کے بعد عرفان نے میٹرک کا امتحان نمایاں کامیابی کے ساتھ پاس کیا اور لاہور کے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایف سی کالج سے ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن داخلے کا امتحان دینے کی بجائے وہ یہ کہہ کر ہری پور چلا گیا کہ وہ کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میں ٹیسٹ نے دیا، دے کر کہنے لگا جی میں اب تو اتنا میں نے فارغ رہا ہی نہیں، میں ریسٹ کرنی ہے۔ جب سے پیدا ہوا تھا پھر پہلے قرآن حفظ کیا، بس کالج سے جانے لگا، چھٹی کی نہیں تھی کہ اگلے سال میں داخل ہوا۔ رفیق کے پاس کئی اہم سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے پڑھنے لکھنے والے بیٹے کی وقاص سے دوستی کیسے ہوئی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ایسی کیا بات تھی کہ لاہور کا رہنے والا عرفان وقاص سے ملنے قریباً 400 کلومیٹر دور ہری پور چلا گیا اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ بھی گھر چھوڑ گیا۔ اور یہ کہ گھر میں عرفان کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے۔ وہ ناراض بھی نہیں تھا، ہمیں بتا کر گیا ہے، گھر سے صرف 700 روپیہ لیا اس نے میرے مجھ سے۔ وہ اسلام آباد میں گیا، ان کا اسلام آباد والوں سے میں نے کہا کہ پیسے اور لے لو مجھ سے، آپ کے پاس پیسے کم ہیں، کرایہ لگ گیا، آپ کے پاس کم ہے، انہیں وہ ہری پور جانا ہے، تھوڑے پیسے لے لیں واپس آ جاؤں گا، ان تو پڑی تو آ کے لے لوں گا۔ پہاڑی علاقہ دیکھنا ہے۔ رفیق نے بتایا کہ عرفان کی گمشدگی کی رپورٹ انہوں نے نہیں درج کرائی، تاہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی درخواست پر عدالتی کمیشن نے حال ہی میں ان کو ہری پور تھانے میں عرفان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کی ہدایت کی۔ رپورٹ درج کرانے کے باوجود عرفان بازیاب نہ ہو سکا۔ گو کہ رفیق عرفان کی تلاش میں ناکام ہو گئے ہیں، تاہم عرفان کی والدہ سلمہ بی بی کو یقین ہے کہ عرفان زندہ ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا کہ عرفان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جتھے بھی ہے گا، عرفان ایک دن میں ضرور ملے گا۔ میرا دل گواہی دے رہا کہ میرا بچہ زندہ جتھے بھی ہے۔ واقعات کا کھوج لگانے ہم عرفان کے بھائی سہیل کے ساتھ ہری پور کے لیے روانہ ہوئے۔ سہیل نے ہری پور کے تھانے میں عرفان کی گمشدگی کی درخواست دی تھی۔ ہماری منزل ہری پور کا نواحی گاؤں چھپڑا تھا۔ عرفان علی کے دوست وقاص کی تلاش میں ہم پہنچے ہری پور کے گاؤں چھپڑا میں۔ وقاص کے والد سعید الرحمان کا کہنا تھا کہ وقاص شکیل ایوان نامی آدمی کے پاس رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وقاص کے والد نے دوسری شادی کر لی ہے اور وقاص شاذ و نادر ہی گھر آتا ہے۔ ڈھونڈنے پر شکیل ایوان کا کباڑ خانہ تو مل گیا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کچھ دیر پہلے کہیں چلا گیا ہے۔ وقاص کو ڈھونڈتے ہم پہنچے اس کے عزیز قاضی مجاہد کے پاس۔ قاضی مجاہد کا کہنا تھا کہ اس کے کزن وقاص کا کسی جہادی تنظیم سے تعلق نہ ہے، تاہم وہ منشیات فروشوں کے گینگ سے ضرور وابستہ ہے۔ میں سارے ڈرگ کس مطلب ہے کہ شکیل نہ رستہ تعلق ہے۔ ڈرگ مطلب کی منشیات فروشی کا مطلب وہ منشیات جنہیں بندے نہ رہنا منہ کا کام منشیات فروشی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی یوز کی تو اس گل تو میں کوئی نہ سکتا، لیکن جنہیں لوگوں نہ لے بھی نا وہ لوگ اچھے۔ ایڈوکیٹ صدیق منظر
ہری پور میں فوجداری کے وکیل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید لاہور کے رہائشی عرفان کو شکیل ایوان گروپ نے لالچ دے کر منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال کیا ہے۔ وہ بے روزگاری کی وجہ ہو سکتی ہے، گھر میں کسی جھگڑے کی وجہ سے تنگ آ گیا ہوگا، یا ان کے کسی ٹیمپٹیشن میں تو کسی سبز باغ میں آ گیا ہوگا پیسوں کے لالچ میں، یا اس کو بالکل ہی نہیں پتہ ہوگا اور کہا کہ یہ چیز لے جاؤ جب کوئی ایسی چیز، کیونکہ کباڑ کی آڑ میں جس طرح کا یہ دھندا ہے، کباڑ کی آڑ میں اسلحہ بھی جا سکتا ہے اور چیزیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن اسلحے میں یہ لوگ کبھی پکڑے نہیں گئے۔ ہری پور اور گرد و نواح کے مقامی لوگوں سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ 2004 میں جب عرفان اس علاقے میں آیا تھا تو یہ جگہ جہادی گروپوں کی نرسری ہوا کرتی تھی اور یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے مانسیرا میں واقع ٹریننگ کیمپوں میں بھیجا جاتا تھا۔